السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ جو ہیں لاسٹ کلاس میں ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا. امام بخاری محدث ہیں اور جو صحیح ستہ ہیں ان کے سب سے پہلے سمجھیے کہ آتھر ہیں جنہوں نے صحیح بخاری لکھی. اس سے پہلے ہم لوگ 4 ائمہ کو کور کر چکے ہیں: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. یہ اگر آپ اس کے پیچھے جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ سارے امام جو ہیں یہ بیسیکلی مکہ، مدینہ، فلسطین اور عراق، یہ ان سب جگہوں پر آئے ہیں، یعنی سارے کے سارے عرب لینڈز پر ہیں. لیکن یہ کہ بالکل اس کے برعکس جتنے بھی جو صحیح ستہ کے آتھرز ہیں، امام بخاری سے شروع کر کے امام الترمذی اور امام النسائی، یہ سارے کے سارے ایران، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان سے ہیں. تو افغانستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان سے یہ 6 کے 6 ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت ہے یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ تمام جتنے فقہا تھے یہ سب عرب لینڈ سے ہیں اور جتنے محدثین ہیں یہ سب نان عرب لینڈ سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس کو مزید آگے چل کے انشاءاللہ سوال جواب میں ڈسکشن میں اور ڈسکس کریں گے. اچھا، یہ جیسے اب ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو امام ابو حنیفہ تو بالکل شروع میں سمجھیے کہ سن 80 ہجری سے لے کے 148 تک یہ کوفہ میں تھے. امام مالک ان کے بعد آئے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور یہ تقریباً چاروں ایک دوسرے کے استاد یا شاگرد تھے. تو اب اس میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ایک ریلیشن شپ تھا، اور اس کو ہم تھوڑی سی تفصیل میں آگے بھی پڑھیں گے کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کوئی اپنے پاس کوئی اچھا ٹیچر آپ کا نہیں ہوتا تو آپ کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی اور تابعین کی چیزیں ہیں نا، وہ پورے طریقے سے نہیں آ پاتی. اس کو ہم انشاءاللہ انالائز بھی کریں گے. پھر اس کے بعد یہ حدیث کی کتابیں تو بہت لکھی گئیں، لیکن یہ کہ ان میں جو ٹاپ 6 مشہور ہوئیں جن کو صحیح ستہ کہتے ہیں، اور جو ہے اس میں آپ سمجھیے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام الترمذی اور امام النسائی ہیں، یہ 6. اور یہ شروع ہوئے سمجھیے 194 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی تھی، اور جو آخری تھے محدث 303 میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ تقریباً 100 سال ہیں پورے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر اور یہ بھی تقریباً اگر آپ نوٹ کریں ان کی زندگی سے لے کے 100-150 سال ہیں. تو 100-150 سال کا یہ عرصہ گزرا، پھر تقریباً 100 سال کا یہ عرصہ ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، صحابہ کرام سب جا چکے ہیں، تابعین جانا شروع ہو گئے ہیں. انہی کے دور سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو چوز کیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کریں، ان کے مطابق اپنی فقہ بتائیں، اپنے فیصلے بتائیں، اور پھر جو احادیث جمع کر لی ہیں ان کو پھر آگے آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے پبلش کرا جائیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے، یہ سمجھیے یہ پورا 200 سال کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفاء راشدین کا دور، اور پھر تقریباً یہ جو ہے یہ تقریباً 200-300. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آپ سمجھیے کہ سن 10 ہجری میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو 10 ہجری کے بعد کوئی 70 ہجری کے بعد 70 سالوں کے بعد امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوگی. تو یہ نمبرز جو ہیں یہ بیسیکلی اگر آپ کو اتنا یاد بھی نہیں رکھنے تو دیٹس فائن، لیکن یہ کہ ان نمبرز کو دیکھ کے تھوڑا سا فکر کیا کریں کہ اچھا کتنے سالوں کے بعد کون آیا، کتنے سال کس نے دعوت و تبلیغ کی، اور کس کا اثر کس کے اوپر تھا. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ذہن میں آنے والے شک و شبہات ہوتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے جاتے ہیں.
تو ہم نے لاسٹ ٹائم امام بخاری کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ امام بخاری کا پورا نام محمد ابن اسماعیل البخاری الجوفی تھا. وہ جو ہیں 21 جولائی 810 عیسوی میں پیدا ہوئے ازبکستان میں. جو آج کل ازبکستان ہے اس وقت اس کو بخارا کہتے تھے, بلکہ بخارا کا شہر ابھی بھی ہے لیکن اب وہ ازبکستان میں ہے. اور یہ عباسی خلافت کے دوران تھے, اور جو ہے اس وقت جو ہے آپ سمجھیے تقریباً مامون کی حکومت تھی, مامون الرشید کی. اچھا, پھر ان کا انتقال جو 870 عیسوی میں ہوا, 60 سال کے وہ تھے, اور وہ زیادہ تر جو جورسپروڈنس یعنی جس فقہ کو فالو کرتے تھے وہ امام شافعی کی فقہ تھی. اچھا, آج جو ہم پڑھیں گے وہ امام مسلم کو پڑھیں گے جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ہے. اچھا, اس سے پہلے ہم سیاہ ستہ کی تھوڑی سی بات کر لیں. سیاہ ستہ جو ہیں یہ فیمس 6 امامز ہیں جنہوں نے لکھی. ان میں سوری فیمس 4 امامز جو تھے, سوری اس میں میرے خیال میں یہ 6 امامز نہیں, یہ 4 امامز ہیں, لیکن ان کا اچھا ٹھیک ہے, اس کو کنفیوژن ہے, یہ میرے خیال میں یہ میں نے امام کے بارے میں لکھنا چاہ رہا تھا. تو آج سے سمجھے فیمس 4 امامز جو تھے وہ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل. پھر جو ہے اس کے بعد فیمس 6 بکس آئیں حدیث کی. وہ جو ہیں کون کون سی تھیں؟ بخاری, مسلم, سنن ابو داؤد, سنن ابن ماجہ, ترمذی اور نسائی. ٹھیک ہے, تو یہ جو فقہ کی انفارمیشن اور کتابیں لکھی وہ ان اماموں نے لکھی جو بڑے امام تھے سمجھیے فقہ کے. اور پھر یہ حدیث کے کمپائلرز کہلاتے ہیں. کمپائلیشن آف حدیث جو ہے وہ ان 6 اماموں نے کی اور پھر اس کو پبلش کیا. اچھا, اب ایک چیز اور ہم کلیئر کر لیں کہ ہم لوگ سنتے ہیں جیسے ہم کبھی حدیث پڑھتے ہیں کہیں پہ تو وہ کہتے ہیں صحیحین یا متفقن علیہ. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متفقن علیہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تمام 6 حدیث کی کتابوں سے متفق ہیں سب. اس کا مطلب ہوتا ہے بخاری اور مسلم. تو اگر بخاری اور مسلم میں یہی چیز دونوں حدیث کی بکس کسی چیز کو کنفرم کر رہی ہیں تو وہ متفقن علیہ کہلائے گا, اگریڈ اپون انگلش میں کہتے ہیں, یا صحیحین. ٹھیک ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری 6 کتابوں کے لیے متفقن علیہ نہیں کہا جاتا, صرف 2 کتابوں کے لیے جو موسٹ اوتھینٹک ہیں, جن کے اندر ساری احادیث صحیح حدیث ہیں. پھر جو کمپائلیشن آف سنن ہے, کمپائلیشن آف سنتیں ہیں, حدیث ہیں, ان کو پھر ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ نے ان سب کو آگے بڑھایا ہے. اچھا, امام مسلم کی جو ارلی لائف تھی وہ بیسیکلی سمجھیے کہ 2006 ہجری میں وہ پیدا ہوئے نیشا پور میں. نیشا پور ایران کا, آج کل جو ایران ہے اس میں ایک علاقہ ہے جس کا نام نیشا پور ہے. اور نیشا پور میں امام بخاری بھی جب وہاں سے چلے تھے بخارا سے, تو جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا وہ نیشا پور میں بھی ٹھہرے تھے. تو نیشا پور میں بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں, شاید ان کا کچھ لوگوں کا ذکر آئے بعد میں انشاءاللہ. ان کا پورا نام مسلم بن الحجاج تھا. یہ امام بخاری سے 12 سال چھوٹے تھے, یعنی امام بخاری اس وقت 12 سال کے تھے جب امام مسلم کی پیدائش ہو گئی تھی. اور ان کی فیملی بھی امام بخاری کی طرح بہت ہی اسکالرلی فیملی تھی. ان کے والد اور یہ سب لوگ حدیث کا بہت اچھا علم جانتے تھے, اور ان کے والدین کے ان کا نام مسلم رکھا, جو کہ سمجھیے یہ اس میں بامسمہ تھے کہ یہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور جو ہے بہت ہی پائس مسلمان تھے. بلکہ امام ابن قیم جو ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جب ہم انسانوں کے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے بچوں پہ. یعنی ایک دینی بات ہے, یہ صرف سائنسی بات نہیں ہے. ایک دین کے لحاظ سے بھی جب آپ بچوں کا اچھا نام رکھتے ہیں, اور وہ نام جو اچھی صحابہ کے ہوں یا انبیاء کے ہوں یا پھر یہ کہ نیک لوگوں کے ہوں, تو ان کی خصوصیات اور ان کے اثرات بھی اس بچے میں آتی ہیں. تو جب اس کا نام آپ نے اتنا اچھا رکھا مسلم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہترین مسلمان بنایا, اور پھر وہ جو ہے ایک بہت بڑے عالم بھی بنے, اسکالر بھی بنے, اور ساری دنیا کے لیے پھر وہ اپنا کام چھوڑ گئے. ان کے والد بھی حدیث کے ایکسپرٹ تھے. اچھا, ان کے فزیکل اپیئرنس میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ لمبے چوڑے تو تھے لیکن وہ بہت اسٹریٹ تھے. یعنی یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جیسے تھوڑا سا جھکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کی بیک بون تھوڑی سی بینٹ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں, خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ آرمی کے لیے ٹرین ہوئے ہوتے ہیں بچپن سے, تو ان کا پوسچر جو ہے وہ بہت اسٹریٹ ہوتا ہے, بالکل اسٹریٹ, چیسٹ باہر ہوتی ہے اور پیچھے سے ریڑھ کی ہڈیاں بالکل ایک اسٹریٹ ہوتی ہے. تو اس طرح کے تھے امام مسلم, اور کیونکہ وہ بہت ایکٹیو بھی تھے, بزنس بھی کرتے تھے اور سب چیزیں, تو اس وجہ سے
ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین پوسچر دیا تھا. ان کے سارے بال سفید تھے, یعنی کہ ان کے جوانی سے ہی سارے بال سفید تھے, اور ان کی داڑھی بہت لمبی تھی اور بالکل وائٹ تھی, بلکہ مطلب اس طرح کی تھی کہ آج تک اگر آپ کو اس سے مثال تو نہیں دینی چاہیے, لیکن یہ کہ جیسے سینٹا کلوز کی داڑھی ہوتی ہے, یا سوری اس کو چھوڑیں, سر سید احمد خان کی داڑھی تھی, یا ہمارے ایون ڈاکٹر اسرار احمد کی داڑھی, یعنی کہ بہت لمبی داڑھی تھی اور فلفی تھی, یعنی جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ بہت زیادہ ہلتی تھی. تو اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, تو وہ جب اپنی ٹربن باندھتے تھے, اپنی صافہ جب باندھتے تھے, تو اس کی جو ٹیل ہوتی ہے, یعنی صافہ باندھنے کے بعد ایک ٹیل ہینگنگ چھوڑ دیتے تھے اپنی شولڈر کے درمیان میں, یعنی پیچھے ایک ٹیل ہینگ کر رہی ہوتی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, اور باقاعدہ یہ کلچر بھی تھا, کیونکہ وہاں پہ جب لوگ ریگستانی علاقوں میں سفر کرتے تھے تو جو ہے وہ جب سینڈ اسٹارم چلتا تھا یا آندھی آتی تھی, گرد و غبار ہوتا تھا, تو وہ اسی اپنے صافے کے ایک حصے کو اپنے منہ پہ لے کے رکھ لیتے تھے, تاکہ ان کے منہ پہ اور آنکھوں میں اور ناک میں جو ہے وہ ریت نہ جائے. تو اس وجہ سے ان کی یہ بڑی داڑھی تھی, لمبی وائٹ داڑھی تھی, اور صافہ باندھتے تھے ایک اس کی ٹیل چھوڑ کے. اچھا, امام مسلم جو تھے ایک بزنس مین تھے, ایک تاجر تھے, اور وہ ان کا زیادہ تر بزنس جو ہے کھجوریں, شہد اور یہ نٹس, مونگ پھلی, اس طرح کی چیزیں وہ منگاتے تھے مختلف جگہوں سے اور اس کو بیچتے تھے. یہ ان کا بزنس تھا. اور جو ہے لیکن ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ جو تھوڑی سی ٹریڈیشنل مسلمانوں سے مختلف تھی. ٹریڈیشنل اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں, کسی چیز کو آپ جو ہیں وہ نہ کریں. یا میرے خیال میں ابھی ہم نے امام بخاری کا پڑھا تھا کہ ان کے والد بہت امیر تھے, تو جو ہے انہوں نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ موقع دیا. یہ ان کی ایک صفت تھی, ایک ان کی کوالٹی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سارا وقت دین کے یعنی حصول علم میں لگایا. اچھا, امام مسلم کا اس چیز سے بالکل ڈفرینٹ تھا, کیونکہ وہ بزنس کرتے تھے اور اپنے ذریعہ معاش ان کا یہی تھا. تو لیکن یہ کہ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. تو جس وقت وہ بزنس کر رہے ہوتے تھے, دکان کھلی ہوئی ہوتی تھی, ایون کے کسٹمر سے بات کر رہے ہیں, تو اپنے شاگردوں کو یا جو لوگ علم سیکھنا چاہ رہے ہوتے تھے ان کو اپنے پاس بٹھا کے رکھتے تھے اور دین کا علم دیتے رہتے تھے, حدیثیں بیان کر رہے ہوتے تھے, نیریٹ کر رہے ہوتے تھے, اور جیسے ہی کوئی کسٹمر آتا تھا تو اس کو بھی اٹینڈ کر لیتے تھے. تو بعض ٹریڈیشنل مسلمانوں نے اس کو تھوڑا سا ناپسند کیا, لیکن ان کی توجہ یہ تھی کہ میں اپنا کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ سوچیں بعض اوقات دکان پہ کوئی دکاندار بیٹھا ہوا ہے اور بہت دیر تک کسٹمر نہیں آ رہے, تو وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کرے. تو اس لحاظ سے ان کی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پڑھاتے تھے بچوں کو, اور جو ہے اس کے بعد اپنا بزنس بھی اٹینڈ کرتے تھے اور اسی طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے. اچھا, اب انہوں نے ٹریول بھی بہت زیادہ کیا, جس طرح سے دوسرے تقریباً تمام ائمہ کرام نے بھی, سوائے امام مالک کے جو مدینہ منورہ میں رہے, اور امام احمد بن حنبل انہوں نے بھی بہت زیادہ ٹریول نہیں کیا. لیکن امام ابو حنیفہ نے, امام شافعی نے, امام ابو حنیفہ نے تو بہت زیادہ ٹریول کیا, امام شافعی نے بھی ٹریول کیا لیکن اتنا نہیں کیا. لیکن یہ امام جو تھے, امام بخاری, انہوں نے بہت زیادہ ٹریول کیا. اور ظاہر بات ہے ان لوگوں کا جو کام تھا وہ حدیثیں صحیح طریقے سے جمع کرنا, پھر اس کو ویریفائی کرنا, اس کی سندیں حاصل کرنا. تو اس کے لیے ان لوگوں کو ٹریول کرنا بہت ضروری ہوتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے اسلام کی بگننگ یعنی قرآن شریف جو نازل ہوا وہ مکہ مکرمہ میں ہوا, تو حجاز جانا بہت ضروری تھا. پھر اس کے بعد جو حکومتیں قائم ہوئیں ساری, اور صحابہ کرام اور تابعین جو ہیں وہ جو ہے آپ کے عراق میں اور شام میں, ایجپٹ میں یعنی مصر میں, اور پھر آگے بڑھ کے ایران میں, تو یہاں سب جگہوں پہ ٹریول کرنا ان کا بہت ضروری ہوتا تھا. تو امام مسلم نے بھی جو ہے سمجھے پورا ایران, پرشیا ٹریول کیا, خراسان, سینٹرل ایشیا, شام, عراق, مصر, اور پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی ٹریول کیا, تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں جمع کر سکیں اور ان کو ویریفائی کر سکیں. اچھا, اب ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بہت آرڈرلی لحاظ سے کام کرتے تھے, بہت ہی آرگنائز تھے, اور اپنی چیزوں کو بہت ہی ڈیفائن انداز میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے بلکہ ان کے بعد کے آنے والے لوگوں نے بھی یہ اس کے اوپر تصدیق کی اس کی, لیکن انہوں نے اپنے 5 مین ٹریول کے ریزنز انہوں نے بتائے ہیں, اور باقی لوگوں نے کنفرم بھی کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا تو یہ کہ اکوائر حدیث یعنی حدیثوں کو حاصل کرنا. تو جتنے لوگ بڑے بڑے جو تابعین اس وقت موجود تھے, یا کسی نے کچھ لکھا ہوا تھا,
یا کسی نے کس کو سینہ بہ سینہ جو علم چل رہا ہوتا ہے کسی نے کسی کو بتایا ہوا تھا تو وہ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اور احادیث جمع کرتے تھے. ایک کام تو یہ ہو گیا. پھر یہ کہ یہ حدیث ویریفائی کرتے تھے, یعنی کیا یہ حدیث صحیح ہے, کیا اس کے راوی صحیح ہیں, کیا اس کی سند صحیح ہے, تو یہ تمام چیزیں وہ ویریفائی کرتے تھے. تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا تھا, اور ظاہر بات ہے وہ ٹریول کر کے ہی ہو سکتا تھا کیونکہ جہاں وہ تھے فار ایگزامپل وہ جہاں رہتے تھے وہاں پہ ان کو ان تمام چیزوں کی ایکسیس تو حاصل نہیں تھی کہ ہر تابعی سے یا تابعی سے ان کی ایکسیس ہو. اسی طرح سے پھر وہ ہائر اسناد, فار ایگزامپل وہ ایک جگہ گئے مصر لیٹس سے کہ عراق سے, عراق سے انہیں ایک ہی حدیث 2-3 لوگوں سے ملی, لیکن یہ کہ پھر وہ شام گئے اور پھر ایجپٹ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ کون کون سی احادیث جو ہیں اس کی شارٹیسٹ اسناد موجود ہیں, یعنی شارٹیسٹ چین, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا, صحابی نے پھر ایک تابعی سے کہا, یا صحابی نے ایک دوسرے صحابی سے کہا, اور پھر وہاں سے بات ریکارڈ ہو گئی. تو جو شارٹیسٹ پاسبل چین ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی سند بہتر ہے. تو پھر ویریفائی حدیث کو ویریفائی کرنے کے بعد وہ پھر اس کی سند چیک کرتے تھے کہ شارٹیسٹ چین پاسبل جو ملتی تھی پھر اس کو وہ ہائر پرائیورٹی دے کے اپنے پاس ریکارڈ کر لیتے تھے. پھر یہ کہ وہ اب چوتھا اسٹیپ کیا تھا کہ وہ نیریٹرز کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے, یعنی جو راوی ہیں حدیث کے جو راوی ہوتے تھے, لیٹس سے کہ آپ گئے ایک تابعی کے پاس یا تبع تابعی کے پاس, اس نے کہا کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے یہ بات سنی, انہوں نے یہ بات فلاں سے سنی, انہوں نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی, اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو اب جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کی لائف کیا ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, کیا وہ جھوٹ تو نہیں بولتا, کیا وہ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا, اگر بزنس کرتا ہے تو آنیسٹلی بزنس کرتا ہے کہ نہیں. پھر یہ کہ اس کی میموری کیسی ہے, لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار بعض لوگ میموری میں بڑے اعلیٰ ہوتے تھے, بعض لوگوں کی میموری بہت ویک ہوتی تھی, تو ظاہر ہے اس سند کو پھر وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں مانتے تھے. پھر یہ دیکھتے تھے کہ زندگی کے دوسرے ایسپیکٹس کیا ہیں, کیا کبھی کسی نے بازار میں کھڑے ہو کے کھانا کھایا تھا, یا کسی نے اللہ کی کسی نعمت کا کفران کیا تھا, کفران نعمت کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس قدر عقل, سمجھ اور ایک جذبہ دیا تھا کہ جس کے فلٹر, یعنی کہ آپ سوچیں کسی پانی کو آپ فلٹر کر رہے ہیں تو ایک فلٹر لگا ہوتا ہے, فلٹر پھر فلٹر پھر فلٹر, تو یہ سارے فلٹرز ہیں, یہ جو 5 چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, ان چیزوں کو فلٹر کرنے کے بعد پھر وہ اپنی کتابوں میں احادیث کو ڈاکیومنٹ کرتے تھے جو ہم تک پھر پہنچی ہیں. اچھا, اور پھر بعد میں 5واں اسٹیپ یہ تھا کہ وہ چین آف حدیث کو ویریفائی کرتے تھے ود محدثین. تو یعنی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے نیریشن سن لی اور پھر اس نے جس سے سن لی, نہیں, پھر آپ جو حدیث آپ نے سنی ہوتی تھی اور آپ اس کو نیریٹ کرتے تھے, وہ اس کے بعد پھر دوسرے جو آپ کے ہم اثر محدثین تھے یا آپ کے اساتذہ تھے یا آپ کے شاگرد تھے جو پڑھائی میں علم میں بہت آگے نکل چکے تھے, ان لوگوں سے ویریفائی کرتے تھے کہ کیا یہ چین آپ نے بھی سنی ہے, کیا یہی حدیث جو ہے آپ نے بھی, جتنی سند میرے پاس ہے, 3 چینز ہیں یا 2 چینز ہیں, آپ کے پاس اس سے بہتر چین تو موجود نہیں ہے, تو اگر بہتر مل جاتی تو پھر وہ لے لیتے تھے. تو سبحان اللہ, یعنی یہ جو محدثین ہیں ان کے بارے میں ہم لوگوں کے دلوں کے اندر جو عزت یا مرتبت ہے اس کو کہیں زیادہ بڑھ جانا چاہیے یہ تمام چیزیں پتہ کرنے کے بعد, کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ہر کام کرتے ہیں اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے, دولت کمانے کے لیے, رشتہ داریاں نبھانے کے لیے, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے چن لیا کہ بھائی یہ لوگ وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فلٹر کر کے آگے پھیلائیں گے. سبحان اللہ. اچھا, ان کی جو بک تھی صحیح مسلم اور امام بخاری کی جو بک تھی صحیح بخاری, یہ 2 بکس بعض بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک جو ہیں یہ 2 بکس ہیں. سب سے زیادہ سمجھیں جو ویریفیکیشن ہوئی ہے وہ ان 2 بکس کی ہوئی ہے, کیونکہ صرف وہاں تک بات نہیں رک گئی تھی, ان کے بعد آنے والے جو ایون 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد آنے والے بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے ان کی بکس کو پڑھا ہے اور پھر اس کو انڈورس کیا ہے, اس کو کہا ہے کہ ہاں یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. صحیح یعنی کہ جو جس کے اندر کوئی راوی ٹوٹا ہوا نہیں ہے, جو کنٹینیوس ہیں, جس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, انہوں نے امام مسلم نے بہت دوسری حدیث بھی بہت دوسری کتابیں بھی لکھی, لیکن صحیح مسلم جو ہے سب سے زیادہ مشہور ہوئی.
اور یہ بڑے بڑے علماء اور ان کے بعد کے ان کے شاگردین اور سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان کی جو کنسٹرکشن تھی، یعنی بک میں آپ کو پہلے ایک سوچنا ہوتا ہے نا کہ پہلا باب کون سا ہوگا، پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر، اس کو آرگنائز کرنے میں اور اس کے آرڈر میں کہ پہلے ایمان کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، پھر سارے مسائل ہوں گے اور دوسری چیزیں ہوں گی، تو ان کو جو آرڈر تھا اس میں بعض لوگ صحیح مسلم کو ایون صحیح بخاری سے بہتر جانتے ہیں اس کے آرڈر میں، تو اس کی صحت میں نہیں، اس کے آرڈر میں. اچھا، اسی وجہ سے اگر آپ لوگ بعض قرآن کی جو تفسیر پڑھاتے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے جو شیخ صاحب جن سے میں نے بھی تفسیر کی کلاسیں لی ہیں، تو وہ بھی صحیح مسلم کے ساتھ قرآن کی تفسیر لے کے چلتے تھے. اور اس کی وجہ انہوں نے بھی مجھے یہی بتائی تھی کہ یہ جو ہے اس کا جو آرڈرلی فیشن ہے، اس سے قرآن شریف کی آیات کو مزید سمجھانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. لیکن جو درجہ ہے وہ صحیح بخاری کا نمبر 1 ہے اور صحیح مسلم کا نمبر 2 ہے. امام بخاری جو ان کے استاد بھی تھے. اب سوچیے ذرا، امام بخاری اتنے بڑے جنہوں نے حدیث کلیکٹ کی ہے ان کے ٹیچر تھے. اور امام مسلم نے 3 لاکھ حدیثیں جو ہیں وہ جمع کی تھیں. اور 3 لاکھ حدیثیں یہ یاد رکھیے کہ ان کو یاد بھی تھیں، صرف جمع نہیں کی تھی، انہوں نے یاد بھی کی تھی. اور یہ جو حدیثیں ہیں یہ وہ ہیں جو انہوں نے جو بہت سی چھوڑ دی تھی، وہ اس کے علاوہ ہیں. اگر ان کو کہیں سے بہت زیادہ کنفرمیشن نہیں ہوئی تو وہ چھوڑ دی. پھر انہوں نے جا کے جب ساری حدیثیں کلیکٹ کر لیں، پھر انہوں نے جو 5 آپ کو اسٹیپس بتائے تھے، ان اسٹیپس سے گزارنے کے بعد پھر انہوں نے تقریباً 3033 حدیث جو ہیں وہ صحیح مسلم میں ڈاکیومنٹ کی. سبحان اللہ. تو آپ سوچیے کہ ان کی پیورٹی، یعنی اگین میں بار بار بتا رہا ہوں کہ فلٹر در فلٹر، یعنی کہ فلٹر اگر آپ کوئی شہد نکالتے ہیں کسی مکھی کے چھتے سے، تو آپ اس کو کس طرح سے پہلے نچوڑ لیتے ہیں، پھر اس کے اندر بہت سی امپیورٹیز آتی ہیں، پھر آپ اس کو مزید فلٹر کرتے ہیں کسی کپڑے کی جالی یا کوئی نئے طریقے کی چیز، پھر اس کو فلٹر کرتے ہیں، تب جا کے شہد جو ہے بالکل صاف ستھرا ہو کے آپ کو نظر آتا ہے. بالکل اسی طرح سوچیے کہ یہ ہمارے جو محدثین ہیں، ان لوگوں نے کس طرح سے احادیث کو فلٹر کر کے ہمارے لیے. تو ہمیں ان سب کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے جب بھی ان لوگوں کا خیال آ جائے کہ اگر یہ لوگ اتنے بڑے بڑے کام نہیں کرتے تو آج تک ہم تک صحیح حدیثیں بھی نہیں پہنچ سکتی تھیں. وہ تقریباً 55 سال کے تھے جب ان کا انتقال ہوا، اور ان کا بڑا ایک یونیک ڈیتھ ہوئی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی اللہ کی، لیکن بہرحال ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اپنے کسی درس دے رہے تھے، تو اس کے اندر بہت سے لوگ آتے تھے، سوالات کرتے تھے، ان کو جوابات دیتے تھے، یہ وہ حدیث کی چین پوچھتے تھے، آپ بتاتے تھے. تو اتنا زیادہ انہوں نے ٹریول کیا تھا، اتنی حدیثیں سنی تھی کہ ان کو پھر اس زمانے کے لحاظ سے کوئی ایسی حدیث نہیں تھی جو انہوں نے سنی بھی نہ ہو. تو ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک حدیث پوچھی ان سے، اور ایک حدیث پوچھی اور پھر اس کی چین بھی پوچھی. اب امام مسلم جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے کہ انہیں وہ حدیث سنی بھی نہیں تھی. تو وہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جب یہ آدمی بتا رہا ہے اس نے یہ حدیث سنی ہے اور جو ہے وہ اس کی چین بھی مجھ سے کنفرم کر رہا ہے، میں اسے کنفرم بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا شاید میرے کام میں تھوڑی کی کمی رہ گئی ہے. تو وہ دوبارہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے آپ کو ایک کمرے میں لاک کر رہا ہوں، میک شیور کرنا کہ کوئی تم یا بچے کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، اور بس مجھے ایک بہت ضروری کام ہے جس کو میں کروں گا، اور جب تک میں باہر نہ نکلوں تب تک کوئی اندر نہیں آنا. اب ان کی بیوی بہت محبت کرنے والی بیوی تھی. انہوں نے کہا آپ اتنے پتہ نہیں کب تک رہیں، کتنے دنوں رہیں، تو آپ کھانے پینے کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو پھر ان کی بیوی نے ان کو کھجور دیے، بہت سارے کھجور دے دیے کہ کھجور جو ہیں وہ آپ کی بیسیکلی پانی اور کھجور آپ کی غذائیت کے لیے انف ہوتا ہے، یعنی آپ اس کے اوپر سروائیو کر سکتے ہیں. اور آج کے سائنس نے بھی اس چیز کو پورا پروف کر دیا. تو بہرحال انہوں نے بہت سارے کھجور لیے، اندر گئے، کمرہ لاک کیا، اور جتنی ان کے پاس ڈاکیومنٹس تھے حدیث کے، ان کو پیپرز اور ساری چیزیں نکال کے وہ اس میں غرق ہو گئے. اب آپ سوچیں کہ وہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک حدیث پڑھتے تھے اور ایک کھجور کھاتے تھے، ایک حدیث پڑھتے تھے ایک کھجور کھاتے تھے. اب سوچو اگر 3 لاکھ حدیثیں تھیں تو اب ان کو ساری حدیث پڑھ رہے ہیں اور اس سے میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا میں نے کوئی حدیث مس تو نہیں کر دی. اور اس کے بعد سبحان اللہ انہوں نے، یعنی ان کو احساس نہیں رہا، وہ اتنے زیادہ غرق ہو گئے اپنے کام میں کہ وہ کھاتے گئے، یہاں تک کہ
ان کا اتنا زیادہ کھانے سے ان کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہے جو پروبیبلی عام لوگوں میں ہم لوگوں کو کبھی سننے میں نہیں ملا. تو بہرحال تو وہ ان کا اسی پہ انتقال ہوا. جب ان کو دروازہ وغیرہ توڑ کے اندر گئے, انہوں نے دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ ان کا چہرہ جو تھا وہ ان کے ڈاکیومنٹس میں اور پیپرز میں غرق تھا بالکل, اور جو ہے ان کے سائڈ میں ایک کھجور کی گٹھلیوں کا پورا پہاڑ بنا ہوا تھا. یعنی اتنی زیادہ کھجور کی گٹھلیاں سامنے جمع تھیں. سبحان اللہ. یہ ان کے انتقال کا واقعہ تھا. تو اسی کے بعد پھر آپ سمجھیے آج ہم ایک محدث اور اسٹڈی کریں گے, وہ ہیں ابو داؤد. ابو داؤد کا بیسیکلی پیدائش تو ان کی 1-2 سال پہلے ہو گئی تھی امام مسلم سے, لیکن چونکہ امام مسلم کا درجہ زیادہ بڑا ہے تو اس وجہ سے ہم نے امام مسلم کو پہلے ڈسکس کر لیا. امام ابو داؤد کی پیدائش 2002 میں ہوئی اور ہجری میں, اور 2075 میں ان کا انتقال ہوا. اگر عیسوی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 817 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 889 میں ان کا انتقال ہوا. ان کا پورا نام جو تھا وہ سلیمان ابن الاشعث تھا. سلیمان ابن الاشعث, یعنی ان کے والد کا نام الاشعث تھا. اور جیسے ہم نے بتایا کہ 2002 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. وہ ایک سستان یا سجستان یا سستان, اس کو عرب لوگ تھوڑا سا سجستان بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کو سینٹرل ایشیا میں افغانستان کے علاقوں میں سستان بولتے ہیں. تو وہ ساؤتھ ویسٹ افغانستان, یعنی آپ سمجھیے کہ یہ بالکل افغانستان, ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ جو جگہ ہے نا وہ سستان ہے. تو یہ تقریباً اگر اس کا نقشہ بھی میں دکھاؤں گا اگر موقع ملا تو اس میں یہ بالکل اس پر ہے. تو لیکن آپ سمجھ لیے کہ آج کل جو علاقہ ہے یہ ایران کا علاقہ ہے, لیکن یہ ہے بالکل بارڈر پہ افغانستان اور پاکستان کے. اچھا, انہوں نے جو ہے ابو داؤد نے انہوں نے نالج حاصل کرنی شروع کی بہت ہی ینگ ایج سے. اور پھر جس طرح امام بخاری نے بھی یہی کیا تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے لوکل ریسورسز ایگزاسٹ کیے, جو ان کے سستان میں جو بڑے لوگ موجود تھے ان کو, اور اپنے قریب کے علاقوں میں گئے اور انہوں نے جتنی احادیث وہاں پہ لوگوں کو یاد تھیں یا جو احادیث ڈسکس ہوئی تھیں پہلے انہوں نے وہ سب سیکھی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پراپرلی سیکوینشل اسٹائل سے پھر باہر آ کے جب انہوں نے ٹریول شروع کیا تو انہوں نے وہ چیزیں سیکھنا شروع کی. اب آپ یاد رکھیے گا کہ امام مسلم نے کس طرح ٹریول کیا تھا, تو اس سے تھوڑا سا کمپیئر کریں گے. پھر انہوں نے قرآن حفظ کر لیا, حدیث بھی انہوں نے بہت ینگ ایج میں بہت ساری حفظ کر لی تھیں. اور جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی جب وہ یعنی سن بلوغت کو پہنچے تو اس کے بعد جو انہوں نے میمورائز کیا تھا, ظاہر بات ہے بعض اوقات بچپن میں جب آپ قرآن حفظ کرتے ہیں یا حدیثیں حفظ کرتے ہیں تو آپ کی بہت سمجھ میں تو نہیں آتی, لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی عقل اور سمجھ بھی دیتا رہتا ہے. تو بالکل اسی طرح امام ابو داؤد کے ساتھ بھی ہوا. جب وہ 15 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے ٹریولنگ شروع کی, انہوں نے سفر شروع کیا. اور ان کے ساتھ ایک بات بہت مشہور ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے محمد. تو محمد جو تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹریول کیا, اور یہ ذکر کرتے ہیں امام ابو داؤد بھی کہ ان کی وجہ سے ان کو بہت ہیلپ حاصل تھی. ایک تو سپورٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی ساتھ ہو, دوسرے کہ یہ پھر آپس میں جب گھر واپس آتے تھے یا جہاں بھی رہتے تھے یہ آپس میں پھر ساری رات سارا دن ڈسکس کرتے رہتے تھے, ہم نے یہ حدیث سنی تو اس میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ ان لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت تیزی سے گرو ہوتی رہی. تو وہ بیسیکلی اب جس طرح امام مسلم نے بھی ٹریول کیا تھا, یہ سینٹرل ایشیا, ایران, عراق, سیریا, مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, مصر اور بہت سی دوسری جگہوں پہ انہوں نے قریب کے جگہوں پہ ٹریول کیا. اور مقصد ان کا وہی تھا کہ احادیث کو کلیکٹ کرنا, ان کو انالائز کرنا, ان کو ویریفائی کرنا اور پھر ان کو ڈاکیومنٹ کرنا. ان کے بھی بہت سارے ٹیچرز تھے, اور ایک چیز جو بڑی انہی کی وجہ سے, کیونکہ یہ اپنی ٹیچر کی ایک تو عزت بھی کرتے, سب کے ٹیچرز تھے, سب کے ایک نہیں 10 20 100 ٹیچرز ہوا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بولی. انہوں نے کہا بلا شیخ خرج بلا علم, یعنی کہ اگر کوئی شخص بغیر استاد کے, a person who enters into knowledge without a teacher leaves without any knowledge. اب دیکھیں نالج اور انفارمیشن دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر آپ کتابیں پڑھ کے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی نالج گین ہو رہی ہے, تو کتابیں پڑھ کے اور اپنی مرضی چلا کے اور اپنے لحاظ سے اس کے اوپر اپنا فکر کر کے تو آپ جو ہے بعض اوقات آپ کو انفارمیشن تو آ جاتی ہے, لیکن جو ٹیچر آپ کو بتاتا ہے, ٹیچر کا سلسلہ کیا ہے,
اور یہی ایک سبجیکٹ ہے جو انشاءاللہ کبھی ہم ذکر کریں گے، جو صوفی حضرات ہیں ان کو جو بہت بری طرح سے بدنام کر دیا جاتا ہے ہمارے یہاں، ان کا طریقہ کار کیا ہے. وہ ٹیچر کو اس طرح مانتے ہیں کہ جیسے میرے ٹیچر یہ تھے، ان کے ٹیچر یہ تھے، ان کے ٹیچر یہ تھے، اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے. تو اسی طرح سے امام ابو داؤد نے اس پہ بہت زور بھی دیا ہے، اور دوسرے اسکالرز نے بھی یہ کہا ہے کہ بغیر ٹیچر کے آپ علم میں، نالج میں داخل ہوں، اور اگر آپ ٹیچر نہیں ہیں، آپ نے خود پڑھنے کی کوشش کی، تو آپ بغیر نالج کے باہر آ جاتے ہو. یعنی آپ دنیا میں باتیں کرنے کو تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں آپ کے پاس، آپ بھی کتابیں لکھنا شروع کر دیں، لیکن چونکہ آپ کا ٹیچر نہیں ہے تو آپ کے اندر اس کا جو اصل ایسنس ہوتی ہے، جو حلم ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر نہیں آ پاتا. تو سبحان اللہ، ہمیں بھی آج کے دن میں اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے بھی شیخ ہیں، جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ہم ان کو بھی ویریفائی کریں کہ ان کے ٹیچر کون تھے، ان کے استاد کون تھے، انہوں نے کہاں سے پڑھا، کس سے پڑھا. اور اسی طرح سے سلسلہ جو ہے باقاعدہ، اگر کوئی بہت ہی پرٹیکولر ہے، آج میں جانتا ہوں ایسے بہت سے لوگوں کو کہ جو اپنے شیوخ کی لنک جو ہے، وہ جب تک ان کو ٹوٹل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے نہیں ملتا، وہ ان سے تعلیم حاصل نہیں کرتے. اللہ عالم، یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اور بہت سے ایسے اسکالرز ہیں آج کی دنیا میں بھی، آج بھی اور ابھی پچھلے 100 سال میں بھی، کہ جن کی تعلیمات میں آپ کو نور نظر نہیں آتا. یعنی ان کے ساتھ آپ کو کنیکٹ ہوتا ہے، آپ ان کی باتیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے. تو میرے خیال میں یہی وجہ ہوگی کہ انہوں نے جو ادب، لحاظ، زبان کی نرمی، اخلاقی یعنی مینرزم، یہ سب نہیں سیکھے ہوتے اپنے استاد سے. تو اس پہ I just wanted to emphasize on this point. اچھا، جس طرح میں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بکس پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتے، سو دے آر ناٹ ایبل ٹو پروسیس دا نالج لرن فرام دا بکس. بلکہ اس کا ہاں ایک اور چیز، بڑے صاحب نے، ایک اسکالر نے بڑی اچھی چیز کہی ہے. یہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ کو ایک خزانہ، جیسے آپ بکس پڑھتے ہیں نا بغیر ٹیچر کے، تو آپ کو کسی نے ایک خزانے کا ڈبہ دیا اور وہ لاک ہے. تو اگر آپ نے ٹیچر، کیونکہ ٹیچر اس کی چابی دے گا آپ کو، جب آپ وہ اپنے استاد اس کو ان لاک کرے گا، تو پھر آپ کو اس کے اندر سارا علم صحیح آپ کے دل میں جائے گا. تو یہ بھی ایک اس کی مثال ہے جس کو ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ان کی جو موسٹ پاپولر بک ہے ابو داؤد کی، وہ سنن ابو داؤد ہے، اور اس کے انہوں نے تقریباً 5 لاکھ حدیثیں جمع کی اور اس کو یاد کی، اور پھر انہوں نے تقریباً 4800 حدیث جو ہیں وہ انہوں نے اپنی بک میں کمپائل کی. یعنی اپنی جو سنن ابو داؤد ہے اس کے اندر انہوں نے 4800 تقریباً 5000 کے قریب ڈاکیومنٹ کی. اچھا، اب یہ ساری احادیث جو ہیں یہ 100% صحیح یا اوتھینٹک نہیں ہے، اور اس کا اظہار جو ہے انہوں نے خود بھی اپنی بک میں کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں سے زیادہ تر، اور پھر علماء، جس طرح میں نے بتایا کہ ایون امام بخاری اور امام مسلم کی جو حدیث ہیں، وہ بعد میں آنے والے علماء نے بہت زیادہ ویریفیکیشن کے بعد اس کو اسٹیمپ لگائی ہے اوتھینٹسٹی کی. اسی طرح سے ان کی میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تقریباً 30 کے قریب حدیث جو ہیں وہ 100% نہیں ہے، بعض کہتے ہیں 1000 کے قریب نہیں ہے. تو بعض جو، اگر آپ ورسٹ کیس سینیریو دیکھیں تو تقریباً 1/4 یعنی چوتھائی حدیث جو ہیں ان میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ غلط حدیث ہیں، بس ان میں کوئی ٹوٹل کہیں نہ کہیں کوئی یا تو راوی مسنگ ہے، یا راوی کنسسٹنٹ نہیں ہے، یا حدیث جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے نہیں سنی ہوئی، سو آن، اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بہترین قسم کی کمپائلیشن ہے. تو اسی طرح سے یہ بکس کے بارے میں جو ہو رہا تھا کہ when the knowledge is transferred to books from Prophet sallallahu alaihi wasallam, then to Sahaba, then to Tabi'i, and so on, then people read the book, but the key is still with those people who have learned from heart to heart from teachers. یہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے ذکر کیا. With so many teachers, his knowledge was also diverse, and because of his travel to so many places, ان کی knowledge جو تھی وہ بہت ڈائیورس تھی. یعنی کہ انہوں نے ایک تو مختلف استاد تھے ان کے بہت زیادہ، پلس انہوں نے بہت جگہوں پہ ٹریول کیا، تو ان کو عرب، عجم، اور پھر آپ سمجھ لیجئے کہ عرب میں بھی پھر ایجپٹ جو ہے بالکل ویسٹ میں چلا جاتا ہے، پھر آپ کے عراق، شام بالکل کرنٹلی ادھر ہیں، پھر ایکچوئل مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ. تو جب یہاں ان تمام جگہوں سے آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ کا ایک ذہن بھی تھوڑا کھلتا ہے، اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈائیورسٹی کو بھی آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے.
اور جب انہوں نے اپنی کتاب لکھ لی تو انہوں نے امام احمد کو اپنی کتاب پریزنٹ کی کہ اب آپ اس کو چیک کر لیں. تو سبحان اللہ, یہ بھی بڑے بڑے لوگوں کا یہ تھا کہ اتنا کام کرنے کے بعد آج اگر تھوڑا سا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں یا علم حاصل کر لیتے ہیں یا 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرانے جتنے بڑے بڑے علماء اور وہاں گزرے ہم ان سے بہتر ہو گئے. سبحان اللہ. اور ان لوگوں کا یہ تھا کہ پوری زندگی لگانے کے باوجود یہ جو ہے اپنی کتابیں اپنے شیوخ کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے استادوں کو دکھاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو ڈاکیومنٹ کرتے تھے. تو اس طرح انہوں نے امام احمد کو اپنی کتاب دکھائی تھی. اور پھر ایک اور چیز جو ابو داؤد کے بارے میں ہے, جس طرح ہر محدث کی ایک خاص پرٹیکولر فیلڈ ہوتی ہے, اس طرح سے ان کی یہ تھی کہ ان کے جو بک میں ہے جو احادیث ہیں وہ زیادہ تر احکام کی حدیثیں ہیں, کہ جیسے طہارہ, وضو, تیمم, غسل, نمازیں, مختلف قسم کی نمازیں, گرہن کی, چاند گرہن کی نماز, سورج گرہن کی نماز, زکوٰۃ, حج اینڈ سو آن. تو اس طرح کی ان کی جو حدیثیں ہیں اگر آپ لوگوں نے کسی نے پڑھی ہوں تو اس کے اندر احکامات زیادہ ہیں. تو یعنی کہ باقی چیزیں بھی ہیں لیکن اس میں ان چیزوں کے احکامات ہیں کہ بھائی وضو کیا جائے تو اس کے فرائض کیا ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا تھا, صحابہ نے پھر اس کو کیسے کیا اور کس طرح سے بات آگے چلی. تو اس وجہ سے یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ اس میں احکامات ہیں. اچھا, امام احمد جو تھے ان کے بہت سب سے بہترین اور پرومیننٹ ٹیچر تھے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ ان کی شکل بھی امام احمد سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی. اللہ کی طرف سے بعض اوقات جب کوئی انسان کسی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے یا بہت زیادہ عزت کرتا ہے یا اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا ہے تو پھر ان کی شکلیں بھی ملنے لگتی ہیں. اور انہوں نے بہت سیکھا تھا امام احمد سے. He used to tell his son about امام احمد and about his qualities. وہ اپنے بیٹے کو بتاتے تھے کہ کس طرح سے امام احمد کے ساتھ ان کا رشتہ تھا اور کس طرح سے عزت کی جاتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے جو اخلاقیات سیکھی ہے وہ امام احمد سے سیکھی ہے, یعنی کہ حدیث پڑھنے کی, حدیث کلیکٹ کرنے کی, حدیث بیان کرنے کی. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امام احمد اس معاملے میں بہت زیادہ پرٹیکولر تھے. تو اسی طرح سے یہ جو اخلاقیات تھی وہ اپنے بچے کو سکھاتے تھے کہ جو جب کتاب آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ باقی چیزیں تو سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر سے آپ کو اخلاق نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو اخلاق آپ سیکھتے ہیں ٹیچر سے. اگین گوئنگ بیک ٹو آور پریویس ڈسکشن, کہ اخلاق جو آپ سیکھتے ہیں جس طرح سے استاد آپ کو پڑھا رہا ہے, ایٹیکیٹس کیا ہیں, اس کے مورل ویلیوز کیا ہیں, یعنی کہ استاد اگر پانی دوران میں پی رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, اٹھ کے جا رہا ہے, کپڑے کیسے پہن رہا ہے, صافہ کیسے لگایا ہوا ہے, بچوں سے کیسے بات کر رہا ہے, اپنے بڑوں سے کیسے بات کر رہا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کتاب میں نہیں ہوتی, یہ آپ کو اپنے استاد سے ہی حاصل کرنی ہوتی ہیں. اس لیے ایک استاد کا ہونا ہماری زندگیوں میں خاص طور سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, یعنی اسٹوڈنٹ آف نالج, اور وہ جو ہے یعنی کہ یہ امام ابو داؤد کی ایک حکمت ہے کہ ان کے ساتھ وہ اس طرح لوگ پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ رہ جاتے ہیں, تو ایک دو دن ان کے ساتھ رہا. تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کی پوری چیزیں چیک کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رات کو تھوڑا سا ایک جگ میں پانی رکھ کے انہیں دے دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو, ضرورت کے وقت کام آئے گا. پھر وہ چلے گئے اپنے گھر. یہ جو اسٹوڈنٹ تھا یہ کسی دوسرے کمرے میں سویا ہوا تھا. تو جب وہ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی وہیں کا وہیں ویسا ہی موجود ہے. اور اب ظاہر سی بات انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب یہ اتنی زیادہ دین کا علم حاصل کرنے آیا لیکن اس نے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز اس نے جو ہے, کیونکہ وہ فجر کے وقت آئے, اب تہجد کا وقت گزر چکا تھا, تو انہوں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی. بہرحال اس کے بعد جو بھی واقعہ ہوا یہ تفصیلی واقعہ ہے, اللہ عالم. لیکن یہ کہ یہ ایک حکمت بتائی کہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے چیک کرتے ہیں. تو انہوں نے اس سے بعد میں اس کو نصیحت کی ہوگی, بس کچھ باتیں بتائی ہوں گی یا اس سے تفصیل پوچھی ہوگی, لیکن جس انداز سے پوچھی ہوگی وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو چیک کرنے کے لیے سمجھیے یہ طریقہ کار اپنایا. اور اس طرح سے مختلف جو اس زمانے کے ٹیچر تھے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو چیک کرتے تھے, پھر ان کو اس لحاظ سے تربیت کرتے تھے, پھر یہ بھی پتہ لگا لیتے تھے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس چیز کا اہل ہے, تو اس کے ساتھ پھر ان کی ریلیشن شپ اور بہتر ہو جاتی تھی. ابو داؤد نے خود اپنے بارے میں بتایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے 5 لاکھ حدیثیں جو ہیں اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں. 5 لاکھ. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں زندگی کے اوپر
سالوں کے اوپر، مہینوں کے اوپر، دنوں کے اوپر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی پوری زندگی، جبکہ وہ جو ہے بزنس بھی کر رہے تھے، لیکن کس طرح سے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. تو اور یقیناً اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہوگی، ایک لمحہ بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا ہوگا. آج ہم لوگ اپنی زندگیاں کمپیئر کریں، ہم لوگ کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. یہ سیریس ریمائنڈر ہے سب سے پہلے میرے اپنے لیے اور ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. تو ہم لوگ اگر اللہ سے ڈرنے والے نا، تو ہمیں اپنا حساب کتاب خود روزانہ رات کو کر لینا چاہیے کہ اچھا میں صبح اٹھا، میں نے کیا کیا کام کیے، کتنا وقت ضائع کیا، کتنا لہو و لعب میں لگا رہا، کتنی ایسی چیزیں میں نے کی کہ بس بیٹھا ہوا ہوں، بور بیٹھا ہوا ہوں، یا میں ایسی چیزوں میں مصروف ہوں جن کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے. تو سبحان اللہ، یہ ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے. اس کو اگر ہم نہیں سوچیں گے تو خدا نہ خواستہ ہم وقت ضائع کرتے رہیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ٹو لیٹ ہو جائے گا. کیونکہ موت کے وقت ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنی پوری زندگی ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرے گی، اور ہم اسی وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہے ہم نے کیا کیا ہے، اور ہمارے کوئی بچت کا سلسلہ بھی کیا ہے زندگی بھر، ہم نے اللہ اور رسول کو یاد بھی کیا ہے، ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے یا نہیں کیا. تو یہ بہت سوچنے کا مقام ہے. اس پہ سب، جیسے میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں، اور آپ سب کو، اور پھر آپ لوگ جن اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو، سب کو پلیز ان کو احساس دلائیے کہ وقت ضائع نہیں کریں، اللہ کا دین سیکھیں، کیونکہ اللہ کے دین سیکھنے سے آپ کی دنیا میں بھی خوشیاں، سکون اور عافیت آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، امام مسلم نے ایک نیریشن کرتے تھے، جو امام داؤد نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ لا یستطاع العلم براحت الجسم، یعنی a person cannot gain knowledge when he is concerned about rest of his body. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں، نہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں بہت ٹائرڈ ہوں، اور میں یہ نہیں کر سکتا، میں ابھی پڑھ نہیں سکتا، میں ابھی یہ نہیں کر سکتا، تو وہ آدمی نالج حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر وہ اپنے جسم کی راحت پہ چلا گیا، تو جب جسم کو بہت زیادہ راحت ملتی ہے تو آپ کی روح پریشان ہوتی ہے، آپ کی روح تکلیف میں ہوتی ہے. جب آپ جسم کو ورک میں لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی روح جو ہے وہ فریش ہو رہی ہوتی ہے. اور اسپیشلی جب آپ جسم کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کی نالج گین کرنے کے لیے، تو پھر آپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور روح کیا چیز ہے؟ روح اللہ کا نور ہے. اسی نور سے سمجھیے اللہ نے ہماری روح کو بنایا، فرشتوں کو بنایا. تو جب ہماری روح اچھی ہوگی، صحت مند ہوگی، اور جو ہے اس کے اندر روشنی ہوگی، تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی نور سے بنے ہیں، وہ بھی ہمارے قریب آئیں گے. اور جو آپ کے دل کا سکون ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے تو آپ کے دل کا سکون بڑھتا ہے. لیکن اگر آپ باوضو نہیں ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہے روزانہ، آپ جو ہیں الٹے سیدھے چیزیں ٹی وی پہ اور ویڈیو پہ اور فون پہ دیکھے ہیں، بلا وجہ کی چیزوں میں انوالو ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے اب آپ کی روح کو تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن آپ کے جسم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس لحاظ سے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہ ایکسرسائز کر رہے ہیں نہ کچھ. تو اگر آپ جسم کی راحت کے لیے پڑ گئے کہ یار جسم کو تکلیف نہ ہو، جسم بور ہو رہا ہے، تکلیف میں نہیں ہے، تو پھر آپ علم نہیں سیکھ سکتے. تو سبحان اللہ، ہم نے ابو داؤد کے اس سیشن میں ہم نے 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ سیکھی ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ ابھی آگے سمرائز کرتے ہیں. ابو داؤد کا ایک بیٹا تھا، جب وہ 28 سال کا ہوا تو جب وہ 28 سال کے تھے تو ان کا ایک بیٹا ہوا، اور اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور اس کی کنیت تھی ابو بکر. ابو داؤد نے جو ہے وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. یعنی وہ مسجد جا رہے ہیں، یا کوئی درس سننے جا رہے ہیں، یا کسی عالم سے ملنے جا رہے ہیں، یا ڈسکشن ہے، یا ٹریول کر رہے ہیں، تو انہوں نے شروع سے اپنا یہ رکھا کہ جو میں سیکھوں گا وہ میرا بیٹا بھی سیکھے گا. جس استاد سے اگر وہ بہت چھوٹا بھی ہے تو کم از کم ان کے عادات اور اخلاق اور اطوار اور اچھی باتیں دیکھے گا، ان کے نورانی چہروں کو دیکھے گا، ان کی برکتیں لے گا، تو وہ بھی سیکھے گا. اور وہی ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اتنا بڑا عالم، اور یہ جو عبداللہ کنیت جن کی ابو بکر تھی، یہ اتنے بڑے عالم اور اسکالر بنے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام داؤد سے بھی، یعنی مرتبے میں امام داؤد سے، عبادات میں اور نالج میں امام داؤد سے بھی بڑھ گئے تھے. تو یہ فرق ہوتا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو بالکل ہش کر دیتے ہیں کہ نہیں تم ہٹو، میں ذرا قرآن پڑھ رہا ہوں، ہٹو میں ذرا دین کا علم حاصل کر رہا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اگر دوست احباب ہیں ان کے بچوں کو،
آپ کے رشتہ داروں کے بچوں کو، اگر آپ سب کو ساتھ ملا کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے بھی وہی اچھی چیز سیکھیں گے جو آپ سیکھ رہے ہیں. ورنہ جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے یا وہ اپنے چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، تم نے یہ نہیں پڑھا. آپ نے بچپن سے ان کو اپنے استادوں کو دکھایا ہی نہیں، اپنے شیوخ کو نہیں دکھایا، آپ نے اپنے دینی معاملات میں ان کو انوالو نہیں کیا، تو اب بہت مشکل ہو جاتی ہے نا. لیکن اسٹل یعنی کہ ابھی بھی اگر کسی کے بچے 40-50 سال کے بھی ہیں، اسٹل آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، وقت ضائع نہیں کریں. اس چکر میں ہم لوگ وقت بہت ضائع کر دیتے ہیں، نہیں میرے بیٹے کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو اس کو بری لگے گی، یا میری بیٹی کو یہ چیز پسند نہیں ہے اس کو بری لگے گی، تو ہم دین کی بات ہی نہیں کرتے. یقین کریں یہ چیز اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، یہ بہت ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کس وقت چلے جائیں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے. اگر بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تو خدا نہ خواستہ وہ اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ چھوڑیے، اس کے بعد جو ان کی اولاد آ رہی ہے وہ تو اس کو زیادہ سے زیادہ وہی سکھائیں گے نا جو آپ سے اس نے سیکھا ہے. کیونکہ یہ دنیا بیکورڈ نہیں جا رہی، بہت فارورڈ جا رہی ہے. لوگوں کو ٹیکنالوجی کا علم چاہیے، فزکس، کیمسٹری، سوشل میڈیا اور ہر کمپیوٹرز وغیرہ میں چاہیے تاکہ وہ دولت حاصل کر سکیں. جب آپ نے ان کے دلوں میں دولت کے حصول کا وہ ڈال دیا ہے تو اب آپ ان کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا دولت امپورٹنٹ نہیں ہے، دین امپورٹنٹ ہے. تو اس وجہ سے ہم سب کو ابھی بھی جن کے بچے چھوٹے ہیں پلیز اپنے بچوں سے بات کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کو اپنے ساتھ انوالو کریں. اگر بیٹا ہے تو وہ باپ کے ساتھ مسجد جائے، درسوں میں بیٹھے. اگر بیٹی ہے تو وہ ماں کے ساتھ جب وہ نماز پڑھ رہی ہے یا وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اپنے ساتھ بتائیں، اچھی کہانیاں سنائیں. رات کو سوتے ہوئے ایسی کہانیاں سنائیں کہ جو صحابہ کی ہوں، جو انبیاء علیہ السلام کی ہوں، تاکہ بچوں کو یہ سب چیزیں یاد ہوں انشاءاللہ. 2-4 منٹ ہیں تو اس کو ایک سلائڈ اور کر لیتے ہیں کہ ایک گورنر تھے ابو داؤد کے زمانے میں. انہوں نے ان سے کہا ابو داؤد سے کہ مجھے 3 میری ریکویسٹ ہیں آپ سے، کیونکہ ابو داؤد بہت مشہور ہو چکے تھے اپنے زمانے میں حدیث کے معاملات میں. تو انہوں نے کہا کہ پلیز آپ بصرہ میں آ کے رہیں، یعنی عراق کا جو شہر بصرہ ہے، انہوں نے کہا یہاں آ کے رہیں تاکہ یہاں، کیونکہ وہاں بہت لوگ تھے، آپ کو پتا ہے کوفہ، بصرہ، شام کے بھی قریب تھا یہ، تو یہ سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ میں مل جائیں گے اور آپ پڑھا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بصرہ میں آ کے رہیں. دوسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے میرے بچوں کو حدیث سنائیں، حدیثیں سنائیں. کیا پتہ جب میرے بچے بھی ہوں گے اور بھی بچے ہوں گے دوسرے لوگ، آپ حدیثیں سنائیں سب کو اپنی. اور تیسری میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ صرف میرے بچوں کے لیے ایکسکلوسیو گیدرنگ رکھیں جس میں میرے بچے سیکھ سکیں، یعنی کہ آپ سے سن سکیں. اب ایک لحاظ سے تو اگر آج کا کوئی استاد ہو، اگر اسے پیسے مل رہے ہوں، پیسے نہ بھی مل رہے ہوں، وہ سوچے گا ٹھیک ہے بھائی گورنر ہے، اس سے تو دوستی رکھنی چاہیے، اسے میں کر دیتا ہوں. انہوں نے 2 چیزیں ایکسیپٹ کر لی اور تیسری چیز ریجیکٹ کر دی. بالکل انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں صرف تمہارے بچوں کو اتنا ٹائم دوں، کیونکہ جو علم ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. تم ایک امیر آدمی ہو، گورنر ہو، تمہارے بچوں کے پاس جو ہے آرام ہے، سکون ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے ان کو بھی دین کا علم سیکھنا چاہیے، لیکن وہ بھی غریب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سیکھیں. یعنی جب میں سکھاؤں گا، لیکن پہلی 2 باتیں انہوں نے مان لی، وہ بصرہ موو ہو گئے اور انہوں نے جو ہے ان کے بچوں کو بھی باقی لوگوں کے ساتھ ملا کے اپنی حدیثیں سناتے تھے، لیکن انہوں نے تیسری چیز ریجیکٹ کر دی. اس کے بجائے بات ہے اس زمانے کے گورنر ایسے تھے تو جو ہے وہ ناراض ہو جاتے تھے. تو اللہ عالم اس کے بعد کیا واقعہ ہوا، لیکن بہرحال اسی طرح کی جو ہے واقعہ جو ہے وہ امام بخاری کے ساتھ بھی ہوا تھا. اسی طرح کے واقعات جو ہے کم و بیش اس طرح کے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوئے کہ جو ہے وہ جو گورنر تھا یا خلیفہ تھا وہ خاص اپنے بچوں کے لیے تعلیم دلوانا چاہتا تھا، اور ان تمام بڑے بڑے علماء فقہ نے صاف انکار کر دیا تھا. ان کا انتقال ابو داؤد کا 2075 ہجری میں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی روح پہ کرم کرے، ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ تمام لوگ جو قرآن اور حدیث کی اشاعت اور اس کے کام میں لگے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی، تمام جتنے ائمہ کرام ہیں دنیا کے، ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی، پھر سوال جواب کا سیکشن شروع کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.